شح عربی لغت میں روکنے ہی کو ہے کہتے ہیں، لیکن بخل اور شح میں یہ فرق ہے۔ بخل رزق کے روکنے کو کہتے ہیں، اموال کو روک لینا، وسائل کو روک لینا، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے روک، علم ہے آپ کے پاس روک لیں، یہ بخل ہے۔ کوئی مہارت ہے آپ کے پاس اسے روک لیں، یہ بخل ہے۔ مشورہ ہے آپ کے پاس اسے روک لیں، یہ بخل ہے۔ شح کے بارے میں ہے کہ شح میں بخل بھی ہے اور حرص بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اور شح میں انسان مال نہیں روکتا بلکہ مال سے ضرورت مندوں کو روک لیتا ہے، دوسروں کو روکتا ہے۔ بخل میں مال روکتا ہے کہ مال ضرورت مندوں تک نہ جائے، شح میں ضرورت مندوں کو روکتا ہے کہ اس کے مال تک نہ جائیں، نہ اس کے مال تک بلکہ کسی بھی مال تک نہ جائیں، لوگ کسی بھی خیر تک نہ پہنچیں، نہ میرے ہاتھ سے نہ کسی اور کے ہاتھ سے، نہ حکومتوں نے کچھ دے، نہ ثروت مند لوگوں نے کچھ دیں، نہ ہم کچھ دیں، نہ کوئی اور کچھ دے۔ ان کو سرے سے ان لوگوں کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شح اس قلبی بیماری کو کہتے ہیں، تنگ دلی کو کہتے ہیں، تنگ نظری کو کہتے ہیں، کہ جس میں انسان یہ کوشش کرتا ہے یا اس کا مزاج ایسے بن جاتا ہے کہ کوئی آدمی کسی خیر تک نہ پہنچے، اگر کوئی پہنچ گیا ہے وہ چبھتا ہے اس کو۔ شاہی جو کسی کو بہرمند نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کو کوئی اپنی ہی محنت کا کوئی صلہ اس کو مل جائے، دوسرے کی طرف سے کوئی بخشش اس کو مل جائے، کسی کا تعاون کسی کو نصیب ہو جائے۔ اس کو کیوں دیا؟ اس کے اندر کیا کمال تھا؟ اسے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ دے رہے ہیں، ان کا جی چاہتا ہے دے رہے ہیں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اور بھی کسی کو کچھ دے۔ شاہی تنگ نظر انسان، تنگ دل انسان، جس کے نفس کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے گنجائش؟ چونکہ اس کے اندر حرص ہے۔ حرص، ہر چیز میری ہو، ہر چیز میرے پاس ہو، اور ہر چیز میرے علاوہ کسی کے پاس نہ ہو۔ حرص عموماً اس کا ترجمہ لالچ کیا جاتا ہے۔ حرص کا مطلب ہوتا ہے شدت کے ساتھ کسی چیز کا باہر آنا، روکنے سے بھی جو نہ روکے، قابو میں نہ ہو، شدت کے ساتھ اس کے اندر ابھار پیدا ہو باہر آنے کے لیے۔ عربی زبان میں اس کو حرص کہتے ہیں۔ حریص بہت شدید دباؤ میں اس کے اندر جو کچھ ہے باہر نکال رہا ہے، لوگ بھی اس کو روک رہے ہیں، چپ رہو، چپ نہیں ہوتا، دوست بھی اس کو روک رہے ہیں، ساتھی بھی اس کو روک رہے ہیں، لیکن وہ باز نہیں آتا، اس کے بس میں نہیں ہے روکنا۔ جو چیز اندر شدت اختیار کر چکی ہے، دباؤ اس کا اندر پیدا ہو چکا ہے، اس نے باہر ابل کے باہر نکلنا ہے۔ اس نے پھٹ کے، جیسے کوئی چیز گیس اگر کسی سلنڈر کے اندر ضرورت سے زیادہ بھر دی جائے تو وہ نکلتی ہے باہر، یا جیسے پریشر کوکر میں کھانا پکاتے ہیں تو اس کے اندر بھاپ بھر جاتی ہے، پھر وہ ابر کے باہر نکلتی ہے، دباؤ کے ساتھ باہر نکلتی ہے، اس کو روکیں تو بھی نہیں رکتی، اگر روکے تو پھٹ جائے گی، وہ کوکر پھٹ جائے گا۔ یہ حرص ہے انسان کے اندر۔ یہ حرص جانوروں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے۔ جانوروں میں حرص یعنی جانور کے اندر ایک ایسی حالت پیدا ہوتی ہے جسے وہ روک نہیں سکتا، ایسی کیفیت جانور پر طاری ہو جاتی ہے، شہوت، مثلا جانور پر شہوت طاری ہو جائے اسے روک نہیں سکتا۔ یہ جو اس کے قابو سے باہر ہو کے شہوت نمایاں ہو کے باہر آ رہی ہے، یہ حرص ہے۔ اور اسی طرح یہ دودھ دینے والے جانوروں میں عرب زیادہ خوب ان چیزوں میں یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اونٹنیاں
دودھ دیتی تھیں، اور بعض اونٹنیوں کا دودھ زیادہ اچھی نسل کی اونٹنیاں ہیں، دودھ زیادہ ہے، اور یہ دودھ اگر وقت پہ ان کا اونٹنی کا بچہ نہ پیے یا مالک اس کا دودھ نہ نکالے تو اس کی دودھ دانی میں بھر جاتا ہے یہ دودھ، اور اس کے تھنوں سے ایسے ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دودھ والے جانوروں میں ہوتا ہے یہ کام، جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ بکریاں اگر ہوں اور ان کا دودھ وقت پہ نہ ان کے بچے پئیں یا نہ پلایا جائے یا نہ نکالا جائے تو ان کا دودھ خود ہی ان کے تھنوں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے دباؤ کی وجہ سے، وہ روک بھی نہیں پاتی ہیں اس کو۔ اس کو عرب ہرس کہتے ہیں، اس حالت کو کہ یہ اپنا دودھ روک نہیں پا رہی ہے اونٹنی۔ انسان کے بارے میں یہ استعمال ہوتی ہے اصطلاح جب انسان کے اندر کوئی خواہش اتنی بھرپور طریقے سے ابھر آئے کہ انسان اپنے زبان سے، نگاہوں سے اور ہاتھ پاؤں سے، اعضاء و جوارے سے، حرکات و سکنات سے اسے دباؤ کو، شدید ابری ہوئی خواہش کو روک نہ سکے، اسے ہرس کہتے ہیں۔ خود ظاہر ہو جاتی ہے انسان کی نگاہوں سے، ہرس، خواہش ٹپک رہی ہوتی ہے کہ اس انسان کو یہ خواہش ہے۔ مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس ہے، اور بھوک اور پیاس کو انہوں نے قابو میں رکھا ہوا ہے، کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اپنے ارادے کی قوت سے اس کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ جسم کی ضرورت کو، جسم کی خواہش کو انہوں نے، جیسے روزہ دار ہیں، روزہ دار اپنی پیاس سامنے نمایاں نہیں ہونے دیتے، بھوک نہیں ہونے دیتے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی حالت یا زبان، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، کمزوری ہو رہی ہے، یہ حریص ہیں۔ ان کو حرص کہتے ہیں کہ اپنی اندرونی حالت کو باہر نمایاں ہونے سے روک نہیں پا رہے، یہ حریص ہوتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں بھوک کے باوجود باہر یہ تأثر نہیں جانے دیتے کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے یا ہمیں پیاس ہے۔ انسان کے اندر جب مال پرستی، دنیا پرستی یا کھانے پینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑھ جاتی ہے اور اتنی بڑھ کے باہر آ جاتی ہے کہ اس کو روک نہیں پاتا، وہ اس کو ہرس کہتے ہیں۔ اب یہ حالت، یہ ہرس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے لیے سب کچھ چاہنا، خواہش، ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے یہ میرا ہو، جس کے پاس جو کچھ ہے یہ میرا ہو، یہ بازاروں میں، مارکیٹوں میں جو کچھ پڑا ہوا ہے یہ میرا ہو، یہ کھیتوں میں جو اگا ہوا ہے یہ میرا ہو، یہ جو کچھ فیکٹریوں میں بن رہا ہے یہ میرا ہو، یہ جو جس کے پاس جہاں بھی ہے یہ سب میرا ہو، یہ ہرس ہے۔ اور بخل، دوسروں کے پاس یہ سب کچھ نہ جائے۔ بخل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیزیں روک لے، انسان کے اپنے پاس جو کچھ ہیں یا دوسروں کے پاس جو کچھ ہے ان چیزوں کو روک لینا تاکہ یہ امور، یہ وسائل لوگوں تک نہ پہنچیں، یہ بخل ہے۔ اور ہرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھ تک پہنچے، جو میرے پاس ہے لوگوں تک نہ پہنچے، جو لوگوں کے پاس ہے یہ بھی ضرورت مندوں تک نہ پہنچے، یہ بخل ہے۔ اور ہرس یہ ہے کہ جو کچھ کسی کے پاس ہے ضرورت مندوں کے بجائے وہ مجھ تک پہنچے، میرے پاس آ جائے، کسی بھی ذریعے سے میرے پاس آ جائے، یہ ہرس ہے۔ شح کیا ہوا؟ جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، ہرس یعنی سب کچھ مجھے ملے، اور بخل ضرورت مندوں کو کچھ بھی نہ ملے، راہ خدا میں کچھ بھی نہ جائے، ضرورت کے میادین و مواقع اور ضرورت کے پروجیکٹس کو کچھ بھی نہ ملے اور وہ سب کچھ مجھے ملے، یہ دونوں جب ترکیب پاتے ہیں اس سے ایک نئی بیماری، تیسری بیماری، ہرس اور بخل کے ملنے سے، ترکیب سے ایک تیسری بیماری خطرناک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جیسے نمونیا بھی انسان کو ہو جائے، کرونا بھی ہو جائے، کرونا اور نمونیا مل جائیں، یا اگر ٹائیفائیڈ ہو اور ساتھ کرونا بھی ہو جائے خدا نخواستہ کسی کو، یہ دو وائرس اکٹھے اندر مل کے تباہی مچانا شروع کر دیں تو ایک تیسری بیماری شدید اور خطرناک وجود میں آتی ہے، جسے نہ کرونا ویکسین
ٹھیک کر سکتی ہے، نہ نمونیا کا ویکسین ٹھیک کر سکتا ہے اس کو. وہ تباہی ہے. شح کا مطلب ایک حرص اور طمع جب بخل کے ساتھ مل جائے، انسان میں تنگ نظری، تنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ تنگ دل انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں تک کوئی چیز نہ پہنچے. اشیاء کو لوگوں سے روکنا بخل ہے، لوگوں کو اشیاء تک پہنچنے سے روکنا، ہر ایسا اقدام کرنا جس سے لوگ کسی ضرورت کی چیز تک نہ پہنچ سکیں، یہ شح ہے. اب دوسروں کو روکنے کے لیے کئی حربے انسان استعمال کرتا ہے. کبھی طاقت استعمال کرتا ہے، کبھی پراپیگنڈا استعمال کرتا ہے، کبھی انسان توہمات استعمال کرتا ہے، خرافات کا استعمال کرتا ہے کہ مثلا اسے پتہ ہے یہ لوگ جو کچھ لینے کے لیے وہاں جا رہے ہیں انہیں گمراہ کرتا ہے، ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ڈالتا ہے، یا دینے والوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ڈالتا ہے. شح وہ تنگ دل انسان جو لوگوں کو کسی ضرورت تک پہنچنے کے لیے کی برداشت نہیں رکھتا اپنے اندر. کسی بھی در سے، کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی وسیلے سے کسی کو خیر نصیب نہ ہو. مثلا اس کے رشتہ داروں میں، ان کے بہن بھائیوں کے پاس بھی اگر کوئی چیز اچھی آ گئی ہے، عید کا موقع ہے، اسے جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں خاندان میں ان کو تنخواہ مل گئی ہے یا کوئی بونس مل گیا ہے یا کوئی، تو اس کے دل پہ بہت گران گزرتا ہے کہ ان کو کیوں مل گیا، یہ نہیں ملنا چاہیے تھا ان کو. ہر حربہ استعمال کرتا ہے تاکہ لوگ محروم رہیں ضرورت کی چیزوں سے. لوگوں کو ضرورت کی امور سے محروم رکھنا اور محروم رکھنے کا جذبہ یہ شح کہلاتا ہے. عملاً کر تو نہیں سکتا انسان، دل میں اس کے یہ تمنا ہے، دل کے اندر اس کے یہ جذبہ، یہ احساس ہے کہ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ پہنچے، ہمیشہ محروم رہیں، ہمیشہ محتاج رہیں، ہمیشہ ذلیل رہیں، ہمیشہ مانگتے رہیں، ہمیشہ بھوکے رہیں. جو میرے پاس ہے نہیں دینا بخل ہے. اور اندر دل میں یہ احساس رکھنا کہ کسی کے پاس کوئی چیز نہ پہنچے، کوئی خیر کسی کو کہیں سے نصیب نہ ہو، یہ شح ہے. لوگ اپنے حق تک بھی نہ پہنچیں، یہ شح نفس ہے. سورہ حشر میں جو مشاہدہ کیا آپ نے، آیہ کریمہ سورہ حشر کی، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یہ مقام جو انصار نے طے کیا، کتنا جلدی انصار اس اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے. آپ توجہ کریں، انصار کئی لحاظ سے قرآن نے ان کو برتری دی ہے اور ہیں واقعاً برتر ہیں. کئی پہلوؤں سے مہاجرین پر برتری ہے انصار کو، قرآن کریم نے ذکر کی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے، مہاجرین وہ لوگ تھے جنہیں رسول اللہ کی مصاحبت پسند آئی تھی اور اثر کیا. رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں صبح و شام گزرتے، سیکھتے، پڑھتے، سب کچھ. انصار مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ چھپ چھپا کے کبھی کبھار ان چند سالوں میں 2 یا 3 دفعہ جا کر رسول اللہ سے ملے. وہ بھی سب نہیں، بلکہ ان کے کچھ سرکردہ نمائندے جا کر ملے 2 دفعہ، اور انہوں نے جا کر رسول اللہ سے ملاقاتیں کی. وہ بھی ایک پہاڑی علاقے میں، درے میں، منا کی وادی میں جا کر، بیعت عقبہ کے نام سے. انہیں روزمرہ رسول اللہ کا ساتھ میسر نہیں تھا، لیکن مدینہ میں رہتے ہوئے انہوں نے اتنا کمال اپنے اندر اور اتنی تبدیلی اپنے اندر لائی کہ اپنے نفس سے شح کو ختم کر دیا، تنگ دلی ختم کر دی، اور اپنا سب کچھ اٹھا کر مہاجرین پر قربان کر دیا. اور انفاق سے آگے، انفاق کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت رکھ کر اضافی ضرورت لوگوں کو دے دو، جو آپ کی ضرورت نہیں ہے وہ ضرورت مندوں کو دے دو. ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت بھی اٹھا کر دے دو. انصار نے یہ کام کیا، مہاجرین نے کبھی بھی نہیں کیا. مہاجرین کا جب وقت آیا رسول اللہ کی رحلت کے بعد، اور انصار خلافت کے لیے دعوے دار بنے کہ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، تو انصار کو انہوں نے
ان کا فیصلہ کل عدم مہاجرین نے قرار دے کر اور انصار کو اس سسٹم سے باہر کر دیا. پہلے انہیں چھوٹی پوسٹیں دیں، مثلا کچھ علاقوں کا زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے کچھ علاقوں میں لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جہاں پر انصار کو مکمل طور پر، مثلا خلیفہ سوم کے زمانے میں، خلیفہ دوم کے زمانے تک انصار اور مہاجرین میں برابر کی پوسٹیں تقسیم ہوتی تھیں کہ اتنی جگہوں پر مہاجر والی تھے اور اتنی جگہوں پر انصار. لیکن خلیفہ سوم کا جب دور شروع ہوا تو آہستہ آہستہ چھانٹی شروع ہو گئی اور تمام کلیدی پوائنٹ سے، تمام کلیدی پوسٹوں سے انصار کو برطرف کر دیا گیا مکمل طور پر. علی علیہ السلام نے آ کر دوبارہ بحال کیا ان کو، انصار کو، اس احساس کے ساتھ کہ یہ سب کچھ تو ان کے رہین منت بنا ہے، انہی کو ہم محروم کر دیں. چونکہ بنو امیہ انصار کو پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے انصار کو فارغ کر دیا. امیر المومنین نے پھر دوبارہ انہیں بحال کیا، اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کے بعد امام حسن، اور پھر جو ماجرا ہوا حکومت بنو امیہ کے پاس گئی، وہ ایام انصار کے لیے بہت سخت ہو گئے. پھر انصار جان چھپاتے تھے، دور دراز سب بڑے شہروں سے، اور جہاں پر بنو امیہ کے سرکردہ لوگ تھے ان کی نظروں سے بچ کے رہتے تھے. بڑے بڑے صحابی بھی اور علماء بھی کوششیں، کبھی اپنی جان بوجھ کے حکم بارڈر پہ ڈیوٹیاں لگوا لیتے، کبھی کسی مسجد میں، دور دراز گاؤں میں، قبیلے میں جہاں آنا جانا ہی نہ ہو، چھپ چھپا کے پھر زندگی گزارتے تھے. قرآن کریم نے ان کا بہت عظیم مقام ذکر کیا. سب سے اہم کام جو انہوں نے اس زمانے میں، اس قبائلیت میں کیا، اپنے دل سے شح نکال دیا، یہ تنگ دلی ختم کی اور اپنا ساز و سامان سارا اٹھا کر مہاجرین میں تقسیم کر دیا. والذین تبوؤا الدار، جنہوں نے پہلے سے گھر بنائے ہوئے تھے مدینہ میں، والایمان، اور مومن ہو چکے تھے، من قبلہم، ان مہاجرین کے پہنچنے سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، یہ شدید محبت کرتے تھے ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے تھے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور ان لوگوں کے پاس، یہ جو مقامی انصار تھے، ان کے پاس جو کچھ تھا یہ اس کی اتنی زیادہ شدید حاجت محسوس نہیں کر رہے تھے جو اللہ نے انہیں دیا ہوا تھا. اس لیے انہوں نے کیا کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہوں نے مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دی. یعنی اپنی ضرورت دوسرے کو دینا ایثار کہلاتا ہے، دوسرے کی ضرورت دوسرے کو دینا یہ انفاق کہلاتا ہے، دوسرے کی ضرورت دوسرے سے روک لینا یہ بخل کہلاتا ہے، اور ضرورت مندوں کے لیے کسی قسم کی سہولت دل میں قائل نہ ہونا یہ شح کہلاتا ہے. یہ مہاجر کتنے باعظمت تھے کہ انہوں نے اپنی ضرورتیں اٹھا کے مہاجروں کو دے دیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، آج کل ہماری حکومت ریاست مدینہ اب کہنا کم کر دیا، چھوڑ دیا ہے، پہلے زیادہ رٹا لگایا ہوا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا. ریاست مدینہ اس طرح سے بنی ہے، مہاجرین آئے اور ایثار کے ذریعے سے، انتقام سے نہیں بنی، ایثار. جو کچھ انصار کے پاس تھا اپنی ضرورت مہاجروں کو دے دی، انہوں نے ایثار کیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ یہ چیزیں جو اٹھا کے دے رہے تھے یہ ان کی بنیادی ضرورتیں تھیں اور خود نہایت تنگ دل تھے، تنگ معیشت تھے، تنگ دست تھے، تنگ دل نہیں، خود تنگ دست تھے لیکن تنگ دل نہیں تھے. یہ انصار تنگ دست ضرور تھے، تنگ دستی میں اپنا سب کچھ اٹھا کے ان کو دے دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کب یہ کام کرنے کے قابل ہوئے؟ جب نفس سے شح ختم کیا، حرص و بخل و طمع کو ختم کیا، اور اپنی دل کی خوشحالی دوسروں کی آسودگی میں دیکھی کہ ہمارے مہمان مہاجر اگر آسودہ ہوئے تو ہم خوشحال ہیں. یہ کرامت ہے، یہ کریم انسان ہے، یہ ایثار کرنے والے ہیں.